عربوں اور برصغیر پاک و ہند کے درمیان تجارتی رابطوں کی تاریخ بہت پرانی ہے۔ جنوبی ہند کے ساحلوں پر عربوں کی بستیاں تھیں، جن کے ذریعے عرب بندرگاہوں اور جنوبی اور جنوب مشرقی کی بندرگاہوں کے درمیان رابطہ قائم تھا۔ جب عربوں نے اسلام قبول کر لیا اور ایک سلطنت قائم کر لینے میں کامیاب ہو گئے تو ان کی تجارتی سرگرمیوں میں بے حد اضافہ ہوا۔ بنو امیہ کے دور میں بعض عرب تاجر سری لنکا میں وفات پا گئے تو وہاں کے راجا نے ان کی یتیم بیٹیاں اور بنو امیہ خاندان کے خلیفہ کے لیے بیش بہا تحائف مشرقی صوبوں کے گورنر جنرل حجاج کے پاس روانہ کیے۔ یہ مسافر اور ان کے ساتھ تمام مال و متاع 8 چھوٹے جہازوں میں روانہ کیا گیا تھا، مگر سندھ کے ساحلوں کے قریب ان کو بحری ڈاکوؤں نے لوٹ لیا۔ یہ بحری ڈاکو عرب بندرگاہوں جنوبی ہند اور سری لنکا میں قائم عرب تجارتی ادارے کے مابین ہمیشہ رکاوٹوں کا باعث بنتے اور مال و تجارت کی باقاعدہ آمد و رفت میں حرج ہوتے۔ حجاج نے سندھ کے راجہ داہر سے نقصانات کی مناسب تلافی کا مطالبہ کیا، جس پر داہر نے جواب بھیجا کہ بحری ڈاکو میری دسترس سے باہر ہیں، لہٰذا انہیں سزا دینا میرے بس میں نہیں ہے اور نہ ہی میں ان کو سزا دے سکتا ہوں۔ اس پر حجاج نے سندھ پر حملہ آور ہونے کا فیصلہ کیا۔ 2 چھوٹی چھوٹی مہمات ناکام ثابت ہوئیں، جس کے بعد اس نے 17 سالہ نوجوان عماد الدین محمد بن قاسم کی کمان میں 6000 منتخب شامی اور عراقی سپاہیوں پر مشتمل فوج روانہ کی۔ اس کے ساتھ اتنی ہی تعداد میں ناکہ سوار سپاہی اور 3000 اونٹوں پر لدا ہوا سامان تھا اور 3000 اونٹوں پر لدا ہوا سامان رسد اور سامان حرب بھی بھیجا۔ اس فوج کے پاس محاصرے کے ساز و سامان میں ایک قلعہ شکن منجنیق بھی تھی۔ منجنیق ایک ایسی توپ تھی جس میں پتھر پڑتے تھے اور یہ قلعہ کو توڑنے کے کام آتی تھی اور اس کو چلانے کے لیے 500 مردوں کی اجتماعی قوت درکار ہوتی تھی۔ اس منجنیق کا نام عروس یعنی دلہن تھا۔ مکران میں سے گزر کر 712 عیسوی میں محمد بن قاسم دیبل پہنچا۔ دوستو، دیبل کراچی کا پرانا نام ہے۔ دیبل کے مقام پر ایک بڑا مندر تھا جس کی چوٹی پر ایک سرخ جھنڈا لہراتا تھا۔ محمد بن قاسم کو بتایا گیا کہ ساکنان قلعہ کا عقیدہ ہے کہ جب تک جھنڈا لہراتا رہے گا دیبل کو فتح نہیں کیا جا سکے گا، لہٰذا اس نے حکم دیا کہ منجنیق کا نشانہ جھنڈے پر باندھا جائے۔ جلد ہی جھنڈا گرا لیا گیا۔ اس پر دفاع کرنے والوں کی کمر ٹوٹ گئی اور دیبل فتح ہو گیا۔ اس کے بعد محمد بن قاسم نیرون کی طرف متوجہ ہوا، جو موجودہ حیدرآباد کے قریب ایک شہر تھا۔ بدھ مت کے پجاری جسے شہر کا نگران بنا کر وہاں رکھا گیا تھا، اس نے مسلمانوں کی اطاعت قبول کر لی۔ بعد ازاں محمد بن قاسم نے دریائے سندھ کو عبور کیا۔ داہر نے راور کے مقام پر عربوں کا مقابلہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ ایک شدید مقابلہ برپا ہوا جس میں داہر کو شکست ہوئی اور وہ مارا گیا۔ ہندوؤں کے دستور کے مطابق راج پریوار کی خواتین آگ میں جل کر مر گئیں۔ راور کے بعد مسلمانوں نے برہمن آباد کو فتح کیا۔ محمد بن قاسم کی حکومت۔ اس کے بعد محمد بن قاسم نے ایلور پر قبضہ کیا اور پھر ملتان کی طرف بڑھا، جو بلائی سندھ کا سب سے بڑا شہر تھا۔ راستے میں ایک قلعہ جس کا نام سکہ اچ تھا مفتوح ہوا۔ اہل ملتان نے 2 ماہ تک مقابلہ کیا، جس کے بعد ہندو مغلوب اور شکست خوردہ ہوئے۔ ملتان کے باشندے، جن میں تاجروں، سوداگروں اور دستکاروں کے علاوہ جاٹ اور میڈ بھی شامل تھے اور جو مقامی حکام کے ہاتھوں بہت تکالیف اٹھا رہے تھے، آداب و تسلیمات بجا لانے کے لیے محمد بن قاسم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ مسلمانوں کے طرز عمل کے مطابق اس نے مفتوح عوام کو جان و مال کی تحفظ دی اور ان کی رسومات کے مطابق پوجا پاٹ کی آزادی کی ضمانت دی اور کہا کہ آپ کے مندر اسی طرح محفوظ رہیں گے جس طرح عیسائیوں کے گرجا گھر، یہودیوں کے ہیکل اور مجوسیوں کی عبادت گاہیں محفوظ ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سندھ کے لوگوں کو ذمیوں یعنی زیر حفاظت رعایا کا درجہ مل گیا۔ برہمنوں اور بدھ مت کے پجاریوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا گیا۔ انہیں ذمہ دارانہ عہدوں خصوصاً محکمہ مال کے انتظامی عہدوں پر فائز کیا گیا۔ محکمہ مال کے عہدیداروں کو محمد بن قاسم نے خاص طور پر یہ ہدایات جاری کیں: عوام اور حکومت کے حصہ پیداوار متعین کرنے میں دیانت سے کام لو، اور اگر ریاست کا حصہ وصول کرنا ہے تو اسے انصاف کے ساتھ وصول کرو، اور عوام کی ادا کرنے کی اہلیت کے مطابق ان پر مالیے کی تشخیص کرو۔ باہم اتفاق رائے رکھو اور ایک دوسرے کی مخالفت نہ کرو تاکہ ملک میں بے چینی پیدا نہ ہو۔ ازاں بعد محمد بن قاسم نے اپنے ایک جرنیل کو کنوج روانہ کیا، لیکن اس سے پہلے اس مہم کا کوئی نتیجہ نہ نکلا۔ خلیفہ نے گروہی سیاست کی وجہ سے اسے واپس دارالحکومت بلا لیا، جہاں اسے قید کر دیا گیا۔ کچھ عرصے کے بعد وہ قید خانے میں ہی وفات پا گیا۔ اس کے قبل از وقت خاتمے کی وجہ سے برصغیر پاک و ہند میں مسلم افواج کی مزید پیش قدمی رک گئی۔